بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میرے پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں مکمل طور پر حفاظت سے ہوں گے اور آپ کی عزتیں جو ہے وہ محفوظ ہوں گی۔ دنیا انصاف کہہ لیں یا دنیا کی جو تاریخ کہہ لیں کہ دنیا کی تاریخ میں آج تک ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اس وقت بہت ہی ایک سویلائزڈ ایج میں رہ رہے ہیں، ہم اس ایج میں رہ رہے ہیں دیٹ از فل آف ٹیکنالوجی اور ایون ان دا گلوبل ولیج، کہ ہم گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں۔ اور بہت سی جگہوں پہ جب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی یہ گلوبل ولیج ہے، کیونکہ کیا چیز تھی ولیج میں، کیا چیز ایک یعنی ہوتی ہے، کیا اس کی خصوصیت ہوتی ہے۔ ولیج کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ تمام لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، دے آر فیملیئر ود ون اینڈ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ فیملیئر ہوتے ہیں، ان کے جو ہے رہن سہن کے طریقے، ان کے کھانے پینے کا سسٹم، ان کا کلچر جو ہے وہ ایک جیسا ہو جاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہر خبر جو گاؤں میں نکلتی ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچتی ہے کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں خبر رکھتے ہیں۔ اور یہی گلوبل ولیج جو کہ اس وقت وجود میں آ چکا ہے، کہ جس میں کوئی بھی فیشن، کوئی بھی فوڈ، یعنی کوئی بھی آپ انٹرنیشنل فوڈ دیکھ لیں، یعنی آپ عربین فوڈ دیکھ لیں، آپ جو ہے مغرب کا ویسٹرن فوڈ دیکھ لیں، آپ ایسٹرن فوڈز دیکھ لیں، ہر جگہ ہر کنٹری میں ملتے ہیں، لوگ ان کو نام سے جانتے ہیں۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ واقعی اگر ایک گلوبل ولیج ہے، اور اس میں آپ اگر کرنسی کی بات کرتے ہیں تو ڈالر جو ہے وہ ہر جگہ پہ چلتا ہے، چلایا جا رہا ہے، دوسرے ممالک کی کرنسیز ہیں اور وہ کسی بھی جگہ ایکسچینج ہو سکتی ہیں چینج کر کے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ یہ گلوبل ولیج بن چکا ہے۔ لیکن کیا اس گلوبل ولیج میں ہر چیز جو ہے اگر ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس گلوبل ولیج میں بہت سی چیزیں مختلف ہیں۔ یعنی ایک گاؤں میں تو ساری چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں، وہاں پہ پھر یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہے کہ KFC، میکڈونلڈ، اس طرح کی مختلف جو چیزوں کے کھانے ہیں، عربین جو ہے فوڈ کی اگر ہم بات کریں، شوایا ہے، کبسا ہے جو سعودی عربین فوڈ ہے، اسی طرح اگر ہم ٹرکش فوڈ کی بات کریں ہم اسے لے سکتے ہیں، اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز جہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم جب پاکستان میں رہتے ہوئے باہر بین الاقوامی قوتوں کو، دوسرے ممالک کو دیکھتے ہیں، تو جو ہیومن رائٹس وہ اپنے سٹیزنز کو دیتا ہے وہ ہمیں کیوں نہیں ملتا، وہ ہم نہیں لے سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ گلوبل ولیج ہے اور یہاں پہ تمام چیزیں ہم جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں ویسے فیشن کر سکتے ہیں، ویسے تو ہمیں انصاف ویسا کیوں نہیں مل رہا، حالانکہ اسلام کی بنیاد ہی جو ہے وہ انصاف کے اوپر تھی۔ فلاحی ریاست جو مدینہ پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی، وہاں سے انصاف شروع ہوا، اور وہاں پہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی جو لکھا گیا، جمہوریت کا ہی اس کو کہہ لیں کہ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہی تھا، کہ اس میں عوام کی رائے کو مد نظر رکھا جاتا تھا، وہاں لوگوں سے فیصلے لیے جاتے تھے، اور ملوکیت کی سخت مخالفت کی گئی، جس میں حضرت امام حسین کا کردار ہمارے سامنے ہے، اور جو شہزادے تھے، بڑے بڑے معتبر نام تھے جو اسلام کے، جو صحابہ تھے، انہوں نے ملوکیت کی، حتیٰ کہ حضرت امیر معاویہ کی بھی مخالفت کی، اور اسی طرح کوفیوں کے کہنے پہ حضرت امام حسین وہاں پہ جا کے ڈٹ گئے اس بات پر کہ ملوکیت کو، اور ہمیں یہ جتنے 75 سال ہے یہاں پہ جناب ہمارے علماء کرام نے، ہمارے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے ججز نے، سب نے مل کر ہمیں یعنی کس چیز پر لا کھڑا کیا، یعنی ایک تو یہ کہ مذہبی منافرت یہاں پہ بہت زیادہ پھیل گئی۔ ہم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ یہاں پہ ہم جو ہے بہت شدت پسند ہیں، ایکسٹریمسٹ ہیں، لیکن کیا یہ دنیا سوئی ہوئی ہے؟ نہیں۔ دنیا میں اگر آپ ایک ایک چیز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرنے گیلپ کے جیسے آپ کے سروے آ رہے ہیں، تو کیا گیلپ کو نہیں پتا کہ یہ سروے جو مثال کے طور پہ پاکستان آرمی کروا رہی ہے وہ کس لیے کروا رہی ہے؟ ایک ادارے کا، ایک ڈپارٹمنٹ کا کیا مقصد ہے کہ وہ اپنی پاپولیرٹی جو ہے وہ عوام میں سروے کے ذریعے سے حاصل کرے، اور پھر اس کے اوپر وہ بتائے لوگوں کو کہ ہم اتنے پاپولر ہیں، اور پوری قوم کو پتہ ہو کہ یہ سروے جھوٹا ہے، یہ شاید بلکہ ربیہ باجوہ کے بقول جو کہ ایک یعنی وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ GHQ کا سروے نہیں مانتے، یہ وہاں کیا، اور واقعی ایسا ہے
کہ اس وقت جتنے سرویز ہو رہے ہیں اس کے مطابق جو ہے عمران خان کی مقبولیت 90% کو بھی کراس کر گئی ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا 60-70، میں نے جتنے سروے دیکھے ہیں اس کے مطابق 90% سے اوپر ہے اس کی پاپولیرٹی. اور حتیٰ کہ لوگ اس وقت جو ہے اپنے اداروں سے شدید نفرت کر رہے ہیں، لیکن اس چیز کو نہ تو باہر کا کوئی میڈیا، نہ کوئی صحافی، نہ کوئی اخبار. وہ ٹائمز اخبار میں یہ لکھا گیا تھا کہ اگین پاکستان ملٹری ان پاور. تو آپ یہ بتائیں کہ اتنا ہی بڑی بات کرنے والے اتنے تھنک ٹینکس، ان کو اپنے ممالک میں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ملک میں کیا ان کو نہیں پتہ کہ آج تک جو ہے وہ کبھی بھی فوج جو ہے وہ پاور سے نکلی ہی نہیں. اس نے کبھی جو ہے پارلیمان کو چلنے ہی نہیں دیا گیا، چلنے ہی نہیں دیا. اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سیشن کروا رہے ہیں، کبھی جو وہ پروسیجر بتا رہے ہیں کہ عدالتوں کا کیا ہوگا، کبھی وہ دھرنا کیس فیصل آباد کا کر رہے ہیں. لیکن جو اس وقت اصل پرابلم جو ملک میں چل رہے ہیں، اور آپ جواب جناب قاضی صاحب دے رہے ہیں جی پارلیمان اس کا کرے گی. کیا آپ کو نہیں پتا پاکستان میں رہتے ہوئے کہ پارلیمان تو کبھی پاور میں آئی ہی نہیں؟ یعنی پچھلے 75 سال سے کبھی پارلیمان جو ہے وہ پاور میں نہیں ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جناب وہ جو ہے ایک پارلیمانی لیڈر ہیں، تو اس سے زیادہ بیہودہ مذاق نہیں ہو سکتا. کیونکہ اگر آپ تاریخ پر نظر دوڑائیں، تاریخ آپ جتنی مرضی تاریخ چھپا لیں، تاریخ بہت شفاف ہوتی ہے. وہ بڑے سے بڑے نام جو ہے بڑے سے بڑے چہروں کے اوپر سے نقاب تک اتار دیتی ہے. تو اگر یعنی نواز شریف کو یہ شخص، کوئی بھی شخص پاکستان کا، حتیٰ کہ ان کے سپورٹرز، میں کسی کو ناراض کرنا میرا مقصد نہیں ہے، لیکن اگر وہ حقیقت کی طرف حقیقت یعنی جاننا چاہیں اور اپنے وہ تعصب کی اینک کو اتار کر دیکھیں، تو نواز شریف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بازوؤں پر کے بل بوتے پر اقتدار میں رہا. اسے جنرل جیلانی نے کس لیے انٹروڈیوس کروایا؟ صرف اس لیے، جو بار بار میں کہتا ہوں کہ جب ہماری فوج کیونکہ کبھی بھی سیاست سے باہر نہیں ہوئی، آؤٹ نہیں ہوئی، ہمیشہ موجود رہی ہے. اگر کبھی دور تھوڑا سا آیا بھی ہے بھٹو صاحب کا، تو اس کو پھانسی لگوانے میں اسٹیبلشمنٹ کا پورا ہاتھ تھا. اور جس کے بارے میں یہاں تک کہ ضیاء صاحب جو آپ کو اپنا ایک اسلامی، ایک مسلم لیڈر کہتے تھے، اور بڑے فخریہ انداز میں یہ بات بیان کرتے تھے، فخر کرتے تھے، یہاں تک کہتے تھے کہ میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی. تو اسلم بیگ صاحب کا آپ انٹرویو دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے سمپلی بتایا ہے کہ جب بھٹو صاحب کو قید کر دیا گیا تھا، تو وہاں پہ یعنی کرنل قذافی اور جو سعودی بادشاہ تھے، انہوں نے خانہ کعبہ میں ان سے وعدہ لیا تھا کہ آپ بھٹو کو یا ہمارے حوالے کر دیں گے، پھانسی نہیں دیں گے. لیکن جو شخص خانہ کعبہ میں وعدہ کرنے کے بعد مکر سکتا ہے، تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ یہ کسی بیرونی ایجنڈے کے اوپر کام نہیں کرتے. اور اگر ان کے بارے میں جنرل حمید گل صاحب یہ فرماتے ہیں کہ آج تک کوئی بھی چیف جسٹس کہہ رہا ہوں، کوئی بھی چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ امریکہ کی مرضی سے نہیں بنا، تو پھر ہماری سالمیت، ہماری خود مختاری کہاں جاتی ہے؟ اور نواز شریف صاحب جو بیانیاں بناتے رہتے ہیں، پہلے بھی انہوں نے بنایا کہ جی فوج جو ہے اس کا احتساب ہوگا، اس کے جو ہے جنرلز کا احتساب ہوگا. تو کیا جنرل مشرف کو جو معافی دی گئی تھی وہ انہوں نے خود لکھ کر نہیں دی تھی؟ جب وہ جج نے فیصلہ بھی سنا دیا، اور جب آپ نے سجاد علی شاہ کی عدالت کے اوپر جو ہے عدلیہ پر جب آپ نے حملہ کیا تھا، تو کیا وہ لیٹر جو تھا وہ فوج کو نہیں لکھا گیا تھا؟ یہ سمجھتے ہوئے، کیونکہ ہمارے چیف جسٹس صاحبان کو بھی معلوم ہے کہ جو اصل یہاں پر طاقت کا سرچشمہ ہے وہ یہ 22ویں گریڈ کے آفیسرز ہیں، اور کوئی پارلیمان نہیں ہے. اور جب اس کا واضح ثبوت، جب نواز شریف صاحب کو 2/3 میجورٹی ملتی ہے، تب تو انہوں نے کوئی ایسا قانون پاس نہیں کیا سوائے یہ کہ وہ 58 امینڈمنٹ جو تھی، جو ان کے اوپر ایک تلوار کی طرح لٹکتی تھی، اس کو ختم کیا. اور اس میں اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے کوئی پنگا نہیں لیا. کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ ایسا ہو، اس کو ختم کر دیا جائے. کیونکہ بعض اوقات صدر جو تھا، بعض اوقات کیا یعنی صدر اسحاق خان ایک محب وطن تھا، بقول آپ ڈاکٹر ہمارے جو وہ ایٹم بم کے جو موجد کہہ لیں کہ AQ خان جو تھے، انہوں نے صاف کہا تھا کہ میں نے ان صدر سے زیادہ جو ہے کوئی محب وطن نہیں دیکھا. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ یعنی کہ وہ صرف
اس بات سے کہ صدر کوئی محب وطن آ جاتا ہے وہ ایسی حکومت کو ہٹا دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے اسٹیبلشمنٹ نے کوئی وہاں پہ روک تھام کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ بننے دیا گیا، اور کوئی نواز شریف نے ایسا قانون نہیں بنایا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ فوج جو ہے وہ انوالو نہیں ہوگی۔ ہاں، جو 73 کا آئین ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب اوتھ لیتا ہے چیف آف آرمی اسٹاف کہ وہ ہماری جو ہے سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، لیکن جتنے بھی یہ چیف آئے ہیں انہوں نے تقریباً کیا مکمل طور پہ خواہ وہ حکومت میں آئے یا نہیں آئے، پارلیمنٹ کو انہوں نے اپنے بوٹوں کے تلے روندا، اپنے جوتوں کے تلے روندا ہے۔ اور آج قائد فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب پارلیمان سے یہ بل پاس کروایا جائے، پارلیمان اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور پھر وہ جج ابو الحسنات سے یہ پوچھا جائے یہ کون سی عدالت ہے جو جیل کے اندر لگائی جا رہی ہے، اور آپ نے علیمہ خان ان کی بہنوں کو، عمران خان کی بہنوں کو جو کہ محب وطن خاندان ہے، ان کے اریسٹ کرنے کے آرڈر جاری کر دیے آپ کی حکومت نے، جو کہ ایک نگران حکومت ہے۔ نگران حکومت کا یہ کہاں پہ، اور نگران حکومت کیا اتنی جرت کر سکتی ہے اگر اس کے پیچھے یہ طاقتور حلقے نہ ہوں؟ یہ طاقتور حلقے سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہی 1971 ہے۔ اور آج جو قاضی صاحب نے بیان دیا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پورا پینل کوئی، جب وکیل نے سوال پوچھا پی ٹی آئی نے کہ یہ اگر کوئی فیصلہ دے گا تو اس کے خلاف ریٹ کہاں پہ دائر ہوگی، تو اس نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو یہ شخص درمیان میں لا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اس دنیا میں، آپ کو انصاف کرنے کے لیے بھیجا، باقی اللہ کا انصاف تو اس دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہو کر رہتا ہے۔ اور وہ انصاف جو یہاں پہ قتل ہوئے، جہاں پہ جو بے گناہوں کے خون بہائے گئے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو انشاءاللہ یہاں دنیا میں بھی اس کا حساب لینا ہے اور آخرت میں بھی اس کا حساب ہوگا، اور اس کے لیے اللہ کو کسی آپ کی پرمیشن یا آپ کے ان ورڈنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمپلی یہ بتائیں کہ پارلیمن جب آپ کرتے ہیں تو پارلیمن ہے کہاں پہ؟ 75 ایئر میں مجھے بتائیں کون سی پارلیمان تھی؟ یہ عمران خان نے جو کیا ہے وہ صرف اپنے سر پر ایک بہادر نڈر شخص تھا جس نے جو ہے وہ پناہ گاہیں بنا دی، جس نے جو ہے وہ صحت کارڈ پہلی دفعہ اس کا اجرا کر دیا، جو کہ آج کل ہر ملک میں حتیٰ کہ لیبر کلاس کے لیے ہوتا ہے۔ آپ سعودیہ چلے جائیں، آپ دبئی چلے جائیں، سب سے پہلے وہ آپ کو جو ہے نا وہ صحت کارڈ آپ کا جو ہے وہ دیتی ہے، اور تاکہ آپ کہیں بھی اپنا علاج کروا سکیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ اگر عمران خان نے شروع کیا، اس نے یہاں شیلٹر ہومز بنائے، اس نے لوگوں کو پیسے دیے، اس نے یہ سوچا کہ ہر ایک میں غریب کا فائدہ ہو، کیونکہ جب انصاف آپ قائم کریں گے، جب کٹہرے میں سارے برابر ہوں گے، بندیال صاحب کو بھی بلایا جا سکے گا، باجوہ صاحب پر بھی ریٹ درج کی جائے گی، کوئی ہے جو پوچھ سکے کہ باجوہ صاحب آپ نے یہ چلتا ہوا ملک جو ہے وہ کیسے اس پٹڑی سے اتار دیا۔ اور آج ہماری طرف مسلم جو ممالک دیکھ رہے ہیں، اور ہم انتہا درجے کے مایوس اور صرف لوگ ڈرے سہمے ہوئے اپنے اداروں سے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اٹھا نہ لیا جائے، اور آپ کے جو لوگ ہیں جو جن کو کہہ دیں کہ بے لگام بھینسیں ہیں، وہ صرف لوگوں کو اٹھاتے ہیں، ان سے انٹرویو کرواتے ہیں، ان کو یعنی تذلیل کا نشانہ بناتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہاں پہ جمہوریت بھی ہے۔ اور پھر آپ نے ایک نئے پنگے میں بات درمیان میں رہ گی ڈالے رکھا ہے کہ یہاں خلافت ہونی چاہیے، جمہوریت ہونی چاہیے۔ آپ ذرا بتا دیں کہ خلافت ہے کیا؟ خلافت دراصل جمہوریت ہی کی قسم ہے، یا کہہ لیں کہ جمہوریت ایک خلافت کی قسم ہے کہ جس میں ہر شہری کے رائٹس ہوتے ہیں، اور وہ اپنے حکمران سے پوچھ سکتا ہے کہ ایسا کیوں تھا یا ایسا کیوں کیا۔ لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب آپ اگر بہتر، تو ہم یہ سمجھتے ہیں بے شک آپ ہمارے اوپر وہ لگا دیں کیا کہتے ہیں کورٹ آف کنٹیمپٹ، لیکن بہتر ہوگا کہ آپ اگر ان عدالتوں کو اگر تالا لگا دیں، اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ عدالتوں میں وہ دم خم نہیں ہے، تو آپ نے کیوں جو ہے ہماری قوم کو پوری دنیا میں جو ہے بدنام کیا ہوا ہے؟ اس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا، پاکستانیوں کو سوچنا پڑے گا، اور اپنے حق کے لیے خود کھڑے ہونا پڑے گا۔ ادروائز یہ اس کا اور کوئی حل جو ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ تو یہ حال ہمارے یہاں ہوا ہے۔ شکریہ۔